سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على النبي المطهر شفيع الورى في لباس ومعشري بشير نذير سيد القوم جملة رسول كريم خير ذات مدبري وما نسله في الناس من صلب آدم بخلق عظيم ثم ذات مدهري إذا لما أنبار وجه محمد فلم يبق نور ما لنجم منوري سقام شرابا من حوض الكوثر شرابا طهورا خاليا عن مكدري عليك سلام الله يا سيد الورى وعليك سلام الله يا خير منزلي وعلى آلك الصلاة وأصحابك السلام إلى يوم الجزاء من خالق الأكبر ورب الشكر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حضرت مولانا عمران صاحب دامت برکاتہ العالیہ یہاں تشریف لے آئے. آپ کا مقام کہاں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حصول برکت کے لیے نعت پاک کی چند شعر. چمک تو سے باتیں ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسانے برسانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. مجرم ہوا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جا بجا کھانے والے کہ راستے میں ہے جا بجا کھانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. رکھا نفس دشمن ہے دم میں نانا رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا. کہاں تم نے
پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چکرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چکرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم ہم سب کے حال پر نازل فرمائے اس کے حبیب درد مندوں کے طبیب روحی فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت عنایت کرم اللہ تعالیٰ ہر آن ہر لمحہ ہم گناہگاروں کو نصیب فرمائے ان کی امت کے اولیاء کرام بالعموم اور خاص طور سے حضور محبوب ربانی قطب سبحانی غوث سمدانی شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں ہر جگہ ہماری آپ کی دستگیری فرمائے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کے کلام کے چند اشعار میں نے آپ کے سامنے حضور برکت کے لیے پیش کیے مسجد کے متولی صاحب بڑے پریشان ہو گئے کہ انہوں نے تو نعت ہی میں اٹیک شروع کر دیا ہے جب ابتدا ایسی ہے تو انتہا کا آنا کیا ہوگا میں دیکھیے اٹیک کرتا ہوں تو صرف گستاخ رسول پر کرتا ہوں اب چور کی داڑھی میں تنکا کیوں بولیے کوئی ایمان والا گستاخی رسول برداشت کر سکتا ہے نہیں کر سکتا علل اعلان کر دینا جو جان مانگو تو جان دیں گے جو مان مانگو تو مان دیں گے مگر یہ نہ ہم سے ہو سکے گا نبی کا چاہو چلا نبی کی عظمت پہ ہم قربان ہو جائیں گے اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں کیوں کہ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں اللہ اکبر اعلیٰ حضرت کا شعر چمک تو سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے یہ صرف شعر ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی کیا شان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ایک اشعار پر گھنٹوں تقریر ہو سکتی ہے چمک تو سے پاتے ہیں سب پانے والے سب لوگ چمک پا رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے نور نبوت سے سارے لوگ چمک پا رہے ہیں یہ صرف شاعری ہے یا حقیقت ہے صرف شاعری ہے یا حقیقت ہے دیکھو قرآن سے بڑھ کر کچھ ہے نہیں ہے قرآن سے بڑھ کر کچھ نہیں قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا نبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا یا نبی اے نبی لوگ کہتے ہیں یا نبی کے نعرے کیوں لگاتے ہو اللہ نے پکارا ہے ہم بھی پکارتے ہیں یا نبی اے نبی انا بے شک ارسلناک آپ کو ہم نے بھیجا شاہدوں شاہد بنا کر شاہدوں شاہد بنا کر شاہد جانتے گواہ اور گواہ کیسے کہتے ہیں مسجد میں بیان ہوا مسجد امین میں بیان ہوا کون گواہی دے گا
جتنے موجود ہیں وہ گواہی دیں گے، جو گھر میں سو رہے ہیں وہ تھوڑی گواہی دیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہے مصطفیٰ ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، گواہ بنا کر بھیجا، تو گواہ کا موقع میں موجود ہونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ موقع میں موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر گواہ موقع میں موجود نہیں تو کیا دنیا کا دستور ہے نا، یہ تو دنیا کا قاعدہ ہے، دنیا کا اصول ہے۔ کورٹ میں کوئی گواہ، ہاں صاحب آپ نے گواہ آئیے، کیوں آپ نے دیکھا چوری کرتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا تو نہیں، سنا ہے۔ جج جو ہے ڈانٹ کے بھگا کے ڈونٹ ویسٹ مائی ٹائم، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ گواہ لاؤ وکیل صاحب، گواہ۔ ارے حضور وہ تو کہہ رہا ہے میں نے سنا۔ ارے بے وقوف تم کو معلوم ہی نہیں گواہ کا موقع میں موجود ہونا ضروری ہے، سبحان اللہ، آئی وٹنس ہونا ضروری ہے، اسی کی گواہی مانی جائے گی جو دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے مصطفیٰ ہم نے آپ کو تمام امتوں کے لیے شاہد بنا کر بھیجا۔ شاہد کا ہونا ضروری، شاہد کا ہونا ضروری، تو ہمارے آقا ہمارے اعمال دیکھ رہے ہیں، تبھی ہماری قیامت میں گواہی دیں گے، گواہی دیں گے یا اللہ یہ تیرے بندے ہماری میلاد کی خوشی میں مسجد امیر میں جمع تھے، ہمارا ذکر سن کے بابا لگا کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ کے نعرے بلند کر رہے تھے، اب کا گواہی دیں گے۔ شاہد سمجھ گیا گواہ مطلب؟ اب شاہد پر اگر گفتگو کروں گا تو موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔ میں نے صرف ایک مختصر سا بیان کر دیا، اشارہ کر دیا، آپ بڑا سمجھدار ہیں، میرے بیان جو سنتے ہیں وہ تفصیل سے بھی ان کو معلوم ہوگا۔ شاہد و مبشر، اور مبشر بنا کر بھیجا۔ مبشر خوشخبری دینے والا۔ کس بات کی خوشخبری؟ کس بات کی خوشخبری؟ جنت کی خوشخبری۔ جنت میں حوریں ملیں گی اس کی خوشخبری، سلسبیل بہنیں ملیں گی اس کی خوشخبری، جنت میں محل ہوگا اس کی خوشخبری، اللہ کا دیدار ہوگا اس کی خوشخبری۔ ارے خوشخبری دینے والے تم نے جنت کو دیکھا ہے؟ بغیر دیکھے کیسے خوشخبری دے رہے ہو؟ یقیناً دیکھا ہے، معراج میں جا کر جنت کا مشاہدہ کیا ہے، پھر خوشخبری سنا رہے ہیں۔ اے مصطفیٰ آپ خوشخبری سنا دیجیے، جس کو آپ خوشخبری دے دیں گے اس کی یہ خوشخبری ہے۔ ان کے بن جاؤ، ان کے بن جاؤ، ان کے بن جاؤ، ہم لمحہ رہیں گے ساتھ، ان کے بن جاؤ۔ آہا میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں ان کے بن جاؤ، ان کے بن تو جاؤ، ان کی محبت میں بھول تو جاؤ، محبت کر کے تو دیکھو، ان کے بن جاؤ تو ہر لمحہ رہیں گے ساتھ کو، بے رخی ہرگز نہیں عادت رسول اللہ، بے رخی ہرگز نہیں عادت رسول اللہ، ان کے بن جاؤ۔ جنت کی خوشخبری دے دیجئے، جس کو آپ جنتی کہتے ہیں وہ جنتی ہے۔ 10 صحابہ ایسے ہیں دنیا میں تھے، ان کو کہتے تم جنتی ہو، امت میں ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ 10 خوش نصیب صحابی جن کو جیتے جی دنیا میں جنت کی خوشخبری مل گئی، آقا نے سنا دیا تم جنتی ہو، ابو بکر تم جنتی ہو، عمر تم جنتی ہو، عثمان تم جنتی ہو، علی تم جنتی ہو، طلحہ زبیر تم جنتی ہو۔ 10 عشرہ مبشرہ سب کے نام ملا دیے، شاہد و مبشر و نذیرا، اور ڈرانے والا۔ کس چیز سے ڈرانے والا؟ کس چیز سے؟ اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا۔ قبر میں عذاب ہوگا اس سے ڈرانے والا، حشر
معاشرے میں سختی ہوگی، 50,000 برس کا دن ہوگا، اس سے کرانے والا، میزان میں نامہ اعمال تولے جائیں گے، اس سے کرانے والا، بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز پل صراط سے گزرنا ہوگا، اس کا کرانے والا، جہنم کی آگ سے کرانے والا۔ اے مصطفیٰ آپ بتا دیجئے، آپ کا ڈر سن کے جو ہدایت مانے گا، ہدایت قبول کر لے گا، اس کے لیے خوشخبری سنا دیجئے، اور جو نہیں ہدایت قبول کرتا ہے اس کے لیے ڈر سنا دیجئے کہ جہنم تیرے لیے بھڑک رہی ہے، جا مرمت لے، اترا لے، جب تک دنیا ہے، جب تک زندگی ہے، جو چاہے کر لے، آخر میں جہنم کا عذاب تیرے لیے تیار۔ مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے بلانے والا، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا۔ آؤ اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ گے جنت میں چلے جاؤ گے، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ گے تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اللہ کی طرف نہیں آؤ گے تو جہنم کا عذاب تمہارے لیے۔ داعی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اہل علم میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، دو عالم حضرات ہمارے پاس بیٹھے ہیں، یہ میری خوش نصیبی ہے سبحان اللہ کہ ان جیسے مقدس ہستیوں کے درمیان مجھے بولنے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں بزرگوں کے علم و فضل میں اضافہ فرمائے۔ ایک تو ہمارے دارالعلوم ربانیہ کے فاضل و تحصیل ہیں، انہوں نے فضیلت وہاں سے کی دارالعلوم ربانیہ سے، اور ہمارے اس مسجد کے خطیب آپ سارے نوجوانوں کے دل کی دھڑکن حضرت عامر صاحب، عمران صاحب، ماشاءاللہ عمران، حضرت علامہ عمران کلیمی صاحب دامت برکاتہ عالیہ، اللہ ان دونوں بزرگوں کے علم میں اضافہ فرمائے۔ آخر میں کیا کہا؟ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ کی طرف بلانے والا، اللہ کے حکم سے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ سراج کیوں کہا؟ اگر چراغ کہنا تھا تو مصباح منیرہ کہتے تھے۔ عربی میں چراغ کہتے ہیں، مصباح ایک معنی ہوتا ہے مصباح، مصباح مانے چراغ۔ لیکن اہل علم میں بیٹھے پوچھو، عربی جو جانتے ہیں، جو لغت جانتے ہیں، وہ ان کو بتائیں گے سراج کے دو معنی ہیں، سراج کے دو مطلب ہیں، ایک چراغ اور دوسرا سورج ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا وَدَعَيَ لِلَّهِ بِإِذْنِهِ مِصْبَاحًا مُنِيرًا، یا یہ نہیں کہا وَدَعَيَ لِلَّهِ بِإِذْنِهِ شَمْسًا مُنِيرًا، یہ نہیں کہا سراجًا منیرا کہا، روشن چراغ، روشن سورج۔ کیا مسئلہ تھی؟ میرے رب کی کیا منشا تھی؟ اگر مصباح منیرہ کہا کہہ دیتا رب تو یہ مطلب ہوتا کہ روشن چراغ۔ اعتراض کرنے والے جو اللہ کے رسول کی شان و عظمت کو نعوذ باللہ گھٹانے کی فکر میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں صرف اللہ کے رسول سے رات میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ چراغ کو صرف رات میں فائدہ پہنچاتا ہے، دن میں کہاں پہنچاتا ہے؟ دن میں چراغ جلا لو بیکار، رات جب اندھیرا ہوتا ہے، سورج ڈوب جاتا ہے، تب چراغ جلاؤ تو فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے رب نے کہا رات میں اب تم کو جب کبھی میرے محبوب کی نور نبوت کی روشنی ملے تو تمہاری نور نبوت کی روشنی کی ضرورت پڑے تو میرا مصطفیٰ، میرا محبوب روشن چراغ کی طرح تمہارے سامنے موجود ہوگا، اور دن کے اجالے میں اگر میرے مصطفیٰ کے نور کی روشنی کی ضرورت پڑے تو میرا مصطفیٰ چکمکاتے ہوئے سورج کی طرح تمہارے سامنے۔ چمک تو سب پاتے ہیں، سب پانے والے، رات میں ہو تو چمک چاہیے، دن میں ہو تو چمک چاہیے، جن کو چمک مل گئی۔ اچھا چمک ملی کسی؟ سراج منیرہ، حضرت روشن چراغ، چراغ دیکھا ہے؟
بہت سارے بچوں نے نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ یہ آج کل ماڈرن زمانہ ہے، ہائیڈروجن، LED بلب، راڈ، اتنی تیز روشنی کے دن کا سما ہوتا ہے۔ پہلے جب یہ سب نہیں تھے تو چراغ ہوتے تھے، کینڈل ہوتی تھی۔ کینڈل جانتے ہیں؟ کینڈل۔ اللہ نے کیا کہا؟ اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو روشن کینڈل بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو روشن کینڈل بنا کر بھیجا۔ تو کینڈل روشن ہے، جل رہی ہے، کینڈل جل رہی ہے، موم بتی جل رہی ہے، روشن ہے۔ اب اس سے کسی کو روشنی چاہیے تو کیا کریں؟ کیا کریں؟ ذکر کی محفل میں آئے، میلاد مصطفیٰ منائے، گھر میں جھنڈا لگائے، گھر میں چراغا کرے، میلاد میں میلاد کی خوشیاں منائے، رسول پر درود بھیجے، رسول پر کھڑے ہو کے سلام پڑھے۔ قریب ہو، قریب ہو، قریب ہو جائے گا تو روشن ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ ابھی اور کچھ چاہیے۔ کیسے روشن ہوگا؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے، کل میں نے بیان کیا تھا، میں نے دیکھا ہے کچھ قریب ہے مدینہ شریف میں، جو لوگ حج کرنے گئے ہوں گے دیکھا ہوگا، بالکل قریب چپک کے کھڑے ہیں، دیوار سے پیٹ لگائے کھڑے ہیں، لیکن بجھے ہوئے، مینٹل ان کا فیوز ہے، چہرہ بتا رہا ہے، چہرہ بتا دیتا کہ ان کا مینٹل اڑا ہوا ہے، بجھے ہوئے ہیں۔ اور ایک دور کھڑا ہے، دور کھڑا ہے، لیکن اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ روشن ہے، وہ بھی جگمگا رہا ہے، چمک سے چمک مل رہی ہے۔ مطلب کیا؟ قریب ہی ہونا کافی نہیں ہے، ادب سے بارگاہ مصطفیٰ میں چھپ جاؤ، چھپ جاؤ، لو سے لو لگا لو، لو سے لو لگ گئی، لو سے لو لگ گئی، تم بھی روشن ہو جاؤ گے، تم بھی روشن ہو جاؤ گے۔ جس کو وہ کینڈل نہیں مل پائی وہ اس روشن کینڈل سے قریب ہو جائے، اس سے لو لگا لے، اس سے اس کے آگے جھک جائے، وہ بھی روشن ہو جائے گا۔ پھر اس کینڈل سے دوسری کینڈل قریب ہو، اس سے جھک جائے، لو سے لو لگا لے، وہ قریب ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے تو سلسلہ بنتا ہے، سلسلہ اسی طرح بنتا ہے۔ ہماری قسمت میں اللہ کے رسول کا مبارک زمانہ نہیں تھا، صحابہ قریب ہوئے، جھک گئے، ادب کیا، لو سے لو لگا دی، روشن ہو گئے، روشن ہو گئے۔ تابعین وہ قریب ہوئے صحابہ سے، وہ جھک گئے، وہ روشن ہو گئے۔ تابعین سے قریب ہوئے تبع تابعین، وہ جھک گئے، قریب ہوئے، وہ روشن ہو گئے۔ ان سے اولیاء اللہ قریب ہوئے، اولیاء اللہ قریب ہوئے۔ جو قریب ہوتا گیا، جھکتا گیا، ادب سے جھکتا گیا، لو سے لو لگاتا چلا گیا، وہ بھی روشن ہوتا چلا گیا۔ کیسے روشن ہے؟ آج پوری دنیا میں دیکھ لو، جھکنے والے کیسے روشن ہیں، کیسے روشن ہیں۔ ارے کوئی نجف میں، کوئی نجف میں شیر خدا کے روپ میں روشن ہے، کوئی کربلا میں امام حسین کی صورت میں روشن ہے، کوئی بغداد میں، کوئی بغداد میں غوث اعظم کی صورت میں روشن ہے، کوئی اجمیر میں، کوئی اجمیر میں غریب نواز کی صورت میں روشن ہے، کوئی دلی میں محبوب الہی کی صورت میں روشن ہے، کوئی کلیئر میں سامر پاک کی روشن کی صورت میں روشن ہے، کوئی مالالا میں روشن ہے، تو کوئی کچھوچا میں روشن ہے، اور ہندوستان میں دھان شہر میں تمہیں روشنی نظر آئے گی، کوئی بھانڈا میں سرکار ربانی کی صورت میں روشن ہے۔ یا
یا غازی یا رسول اللہ چمک تو سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک گئے میرے بڑے والد ماجد حضور سیاح ایشیا اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہندوستان کی سرزمین اولیاء اللہ کے مزارات سے ایسی مزین ہے جگمگا رہی ہے جیسے آسمان میں ستارے جگمگا یہ اولیاء اللہ ہمارے محسن ہیں یہ سب جھکنے والے ہیں جو جھکا وہ چمک گیا حضور مفسر قرآن چمکے ہوئے تھے چمکے ہوئے تھے جو ان کے قریب ہوا ادب سے جھک گیا لو سے لو لگا دی وہ بھی چمک گیا حضور مفسر قرآن نہیں ہے لیکن آج انہیں چمک موجود ہے چمک موجود ہے تک موجود رہے گی یا غازی یا غازی یا غازی یا رسول اللہ سمجھ میں آیا کیسے چمکو گے کیسے چمکو گے جب قریب آؤ گے صرف قریب آنے سے کام نہیں چلے گا ادب سے جھکنا پڑے گا ادب سے جھکنا پڑے گا جب ادب سے جھکو گے تب لو سے لو لگ جائے گی لو سے لو لگ جائے گی اور جب لو لگ جائے گی تو پھر لگن لگ جائے گی لاگی لگن ایسی لاگی لگن کہ طبیعت مست ہو جائے گی تمہیں چمک جاؤ گے جہاں جاؤ گے تمہاری چمک سے لوگوں کو فائدہ ہوگا سراجم منیرا روشن چراغ بنا کر بھیجا اور دوسرا معنی لے آگر تو دوسرا معنی سراجم منیرا یعنی ہم نے روشن سورج بنا کر سبحان اللہ اے مصطفیٰ آپ روشن سورج ہیں یار سورج سے کیسے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے سورج تو سب کے لیے برابر ہوتا ہے سب پر اپنی روشنی بکھیرتا ہے شام کو ڈوب جاتا ہے سب اندھیرا دن میں چمک رہے تھے رات میں اندھیرا سورج چمکا روشن ہو گئے سب ڈوبا سب اندھیرے میں چلے گئے نہیں کچھ پتھر کروڑوں پتھروں میں کچھ پتھر لاکھوں پتھروں میں کچھ پتھر ایسے ہیں جو سورج کی کرنوں کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں باٹنی کے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں کہ ڈائمنڈ کیسے بنتا ہے ڈائمنڈ کیسے بنتا ہے جب سورج نکلتا ہے اس کی شعاعیں جب پڑتی ہیں تو جو پتھر نازک ہوتا ہے نرم ہوتا ہے اپنے اندر اس شعاع کو جذب کر لیتا ہے تو وہ شعاع اندر جاتی ہے اندر جا کے گندگی دور کرتی ہے چمک پیدا کرتی ہے واپس نکل جاتی ہے سورج کی روشنی میں کمی نہیں آتی لیکن جب لوگ اس کو توڑتے ہیں تو اس کے اندر سے ڈائمنڈ نکل جاتا جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی تو سرکار حضرت فرماتے ہیں چمک تو سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکانے والے جس نے اپنے دل کو مصطفیٰ پیارے کے لیے نرم کر دیا محبت کے دروازے کھول دیے مصطفیٰ کی نبوت کی شعاع میں اس کے دل کو چمک دیا چمک تو سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکانے والے اور اسی کلام کا ایک شعر ہے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے اسی طرح رہے گا کس طرح رہے گا
یہ اگر یہ کوئی سوچے کہ ہم تذکرہ کر رہے ہیں تو تذکرہ ہو رہا ہے، مولانا بیان کر رہے ہیں تو بیان ہو رہا ہے، یہ اس کی خام خیالی ہے، خام خیالی ہے۔ کیوں؟ یہ محبوب کا معاملہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے یہ ذمہ انسانوں کو نہیں دیا، فرشتوں کو نہیں دیا، انبیاء کو نہیں دیا، رسولوں کو نہیں دیا، اقطاب کو نہیں دیا، اوقات کو نہیں دیا، افراد کو نہیں دیا، سالکوں کو نہیں دیا، ملکوں کو نہیں دیا، مصوبوں کو نہیں دیا، اماموں کو نہیں دیا، مفسرین کو نہیں دیا، محدثین کو نہیں دیا، محققین کو نہیں دیا، بلکہ یہ ذمہ اپنی طرف لے لیا، اپنی طرف لے لیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے مصطفیٰ، ذکر آپ کا ہوگا، بلند ہم کریں گے، بلند ہم کریں گے۔ کیسا بلند کریں گے؟ کیسا بلند کریں گے؟ جب مسجد میں اذان ہوگی، جب مسجد میں اذان ہوگی، مؤذن کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب اے محبوب، جب ہماری وحدانیت کا اعلان کیا جا رہا ہوگا، ہمارے ایک ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہوگا، اس کے بعد ہی آپ کی رسالت کا بھی اعلان ہوگا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب صرف اذان کو دیکھ لو، اذان کو دیکھ لو۔ ابھی یہاں بات ہے، کسی ملک میں صبح ہو رہی ہوگی، کہیں پر دوپہر ہوگی، کہیں پر شام ہوگی۔ اگر آپ کیلنڈر اور ٹائمنگ دیکھیں تو 24 گھنٹے دنیا میں اذان ہوتی رہتی ہے۔ ہر سیکنڈ مصطفیٰ کی رسالت کا اعلان ہوتا ہے، ہر سیکنڈ اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہوتا ہے تو مصطفیٰ پیارے کی رسالت کا بھی اعلان ہوتا ہے۔ ہر سیکنڈ مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک۔ اے مصطفیٰ، ہم آپ کے ذکر کو بلند کریں گے، ہم ذکر کو بلند کریں گے، دنیا والوں کے اوپر نہیں چھوڑیں گے۔ تم کیا چاہو گے؟ ہماری عبادت کے لیے آؤ گے؟ آؤ آؤ، نماز پڑھیں گے، ہم صرف نماز پڑھو گے، پڑھو۔ مصطفیٰ کا تو ذکر ہے، بلند ہوگا، ذکر مصطفیٰ کا ہے، بلند ہوگا۔ عبادت کرو گے، کرو، آؤ مسجد میں آؤ، باوضو ہو کر آؤ۔ اے سنیو، ہم تو کبھی مصطفیٰ کا ذکر بغیر وضو بھی کر لیتے ہیں، لیکن تم آؤ، وضو کر کے آؤ، پاک کپڑے پہن کر آؤ، خوشبو لگا کر آؤ، نماز پڑھو گے؟ ہاں نماز ضرور پڑھیں گے، نماز پڑھو، نماز شروع کرو۔ نماز شروع کیا، اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ، نماز شروع ہو گئی نماز شروع۔ اے اللہ، میں نے تیری عبادت، تیری نماز شروع کر دی، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض باقی عشاء کا، پیچھے اسلام کے واسطے اللہ تعالیٰ کی منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، نیت شروع، اللہ اکبر کا نماز شروع، سنا پڑھی اللہ کی، فاتحہ پڑھ۔ کہتا ہے فاتحہ نہیں پڑھیں گے، کہتا ہے فاتحہ نہیں پڑھیں گے۔ کیوں نہیں پڑھے گا؟ پڑھے گا۔ فجر میں 4 مرتبہ پڑھوائیں گے فاتحہ، ظہر میں 12 مرتبہ پڑھوائیں گے، عشاء میں 8 مرتبہ پڑھوائیں گے، مغرب میں 7 مرتبہ پڑھوائیں گے، عشاء میں 17 مرتبہ پڑھوائیں گے۔ پڑھ فاتحہ، پڑھ فاتحہ، مجبور ہو کے پڑھے گا۔ میرے دوستوں، مجبور ہو کے صرف مت پڑھا کرو، مسرور ہو کے بھی پڑھ لیا کرو، مسرور ہو کے بھی پڑھ لیا کرو۔ ارے فاتحہ میں کیا پرابلم ہے حضرت؟ تمہیں تو آج تک نہیں سمجھ آیا، پرابلم کیا ہے؟ کہتے نہیں، ہم فاتحہ کا نہیں کھاتے، ہم فاتحہ کا نہیں کھاتے، دیر کا کھا لیتے ہیں، بھگونی کا کھا لیں گے، فاتحہ کا نہیں کھائیں گے۔ ہم نے کہا بالکل صحیح نہیں کھاتے، بالکل صحیح، توجہ، فاتحہ کا نہیں کھاتے، بہت اچھا کرتے، کیونکہ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کھانے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا جاتا ہے شیطان پر حرام ہو جاتا ہے۔
مرحبا یا رسول اللہ سبحان اللہ میلاد النبی زندہ باد میلاد النبی زندہ باد تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ اب کھانے دو جو منع کرے سمجھ جانا کس پارٹی کا ہے پتہ میں نے بتا دیا پہچان میں نے بتا دی آپ تعین تم کر لینا بھائی اس میں برابر کیا ہوگا فاتحہ کا ارے قرآن پڑھنا غلط ہے کیا اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا غلط ہے کیا سورہ فاتحہ پڑھی 4 کون پڑھے الف لام کی میم کی سورت پڑھی پھر اور کچھ سورتیں پڑھ لی آیتیں پڑھ لی کیا اس میں خرابی کیا ہوگا کیا ہو گیا اس میں بتاؤ کہنے نہیں سامنے رکھ کر جو آپ لوگ پڑھتے ہیں نا وہ غلط ہے اچھا ہم نے کہا سامنے رکھ کر جو چیز پڑھی جاتی ہے تو وہ کیا ہو جاتی ہے کیا وہ ناجائز ہو جاتی ہے سامنے رکھ کے ابا کا انتقال ہو ابا کا جنازہ سامنے پیچھے کھڑے ہو کے دعا کر رہا ہے اللہ اکبر میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے درود پڑھ رہا ہے ثنا پڑھ رہا ہے دعا کر رہا ہے ابے ابا ناجائز ہو جائیں گے تو اس کی اولاد ہے تو کہاں سے جائز بچے گا کیا مطلب یار نہیں وہ اصل میں آپ لوگ الفاتحہ کہتے ہیں وہ غلط ہے الفاتحہ کہنے سے وہ چیز ناجائز ہو جاتی ہے میں نے کہا میں کہہ دے رہا ہوں کہ چنئی میں جتنا پانی ہے سب پہ الفاتحہ تو پانی پیو فاتحہ کا ورنہ چنئی چھوڑو کیوں دین کو مذاق بنا رہے ہو کیوں دین کو مذاق بنا رہے ہو ارے بتاؤ اس میں غلط کیا ہے قرآن پڑھنا غلط ہے جو کہ موضوع سے ہٹ جاؤں گا ورنہ کبھی انشاءاللہ اس کا گفتگو ہوگی تو بتاؤں گا کھانا سامنے رکھ کر قرآن پڑھنا یہ نبی کی سنت ہے نبی کی سنت ہے نبی نے قرآن پڑھ کر ہاتھ رکھا خوب گالی کھانے میں ایسی برکت ہوئی پورا لشکر کھا گیا سنت ہے اور قرآن پڑھنا ہے اللہ کا کلام پڑھنا ہے یار کہاں سے غلط ہو گیا تو نماز پڑھنے آیا ہے آپ تو پڑھے گا فاتحہ کیا بھی نہیں پڑھے گا چلو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی اللہ کے لیے دوسری سورت میں لائی اللہ کے لیے اللہ اکبر کہا اللہ کے لیے سبحان رب العظیم اللہ کے لیے سمی اللہ لمن حمدہ اللہ کے لیے ربنا لک الحمد اللہ کے لیے سجدہ اللہ کے لیے سبحان رب الاعلی اللہ کے لیے پھر اللہ اکبر کہا پھر اللہ کے لیے اتحیات میں بیٹھ گیا اتحیات میں بیٹھ گیا پڑھا اتحیات شروع کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات التحیات للہ اللہ میرے جتنے بھی پاکیزگی ہے والصلوات اور میری جو بھی نماز ہے جو میں نے پڑھا ہے رکوع کیا سجدہ کیا قیام کیا سورہ فاتحہ پڑھی دوسری سورت پڑھی اللہ اکبر کہا تسبیح پڑھی سبحان رب العظیم کہا سبحان رب الاعلی کہا سب تیرے لیے کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات اے اللہ تیرے لیے کیا یقیناً تیرے لیے کیا ہر مومن تیرے لیے ہی عبادت کرتا تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا بات تو مکمل ہو گئی نا کہا اور اللہ کو بتا دیا اللہ سے بیان کر دیا ہے اللہ سب تیرے لیے کیا ہے قبول کر لے بات ختم دیٹس اٹ نماز مکمل کیوں کائے کو مکمل نہیں سبحان اللہ کائے کو التحیات للہ والصلوات والطیبات کہہ دیا نماز مکمل کائے کو نہیں ابھی التحیات پورا پڑھو پورا پڑھو یار ہم تو عبادت اللہ کی کرنے کے لیے آئے تھے غیر اللہ کی بات کیوں کرتے ہو ہم کھل کے سلام نہیں پڑھتے محفل میں سلام نہیں پڑھتے چل مسجد میں سلام پڑھو سبحان اللہ یا رسول اللہ نہیں کہتا چل نماز میں کہتا السلام علیکم ایھا النبی اے نبی آپ پر سلام ہو نبی کو حاضر و ناظر جان کر ان پر سلام پڑھو جب تمہاری نماز قبول ہوگی عبادت ہماری ہے لیکن سلام
پر سلام بھیجا جا رہا ہے. ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک. اے مصطفیٰ ذکر آپ کا ہم بلند کریں گے. ہم نے کسی اور کے پر نہیں چھوڑا, فرشتوں پر نہیں چھوڑا, اولیاء افتاب پر نہیں چھوڑا, انبیاء رسول پر نہیں چھوڑا, ہم بلند کریں گے. نماز مکمل. اچھا لوگ کہتے ہیں کہ اس میں تو ایھا النبی ہے, آپ تو یا نبی سلام علیکہ کرتے ہیں, یہ غلط ہے. اگر بے وقوف جاہلوں, سیدھے سادے مسلمانوں کو مت بہکاؤ. علم والے بیٹھے ان سے آ کے پوچھو. عربی میں مخاطب خطاب کرنے کے 5 حرف ہوتے ہیں, 5 حرف. آیا, حیا, آئی, حمزہ مفتوحہ اور یا. 5 عربی عالم بیٹھے پوچھیں. آیا حیا دو کے لیے جو فاصلے میں ہو, ڈسٹینس سے ہو, جب اسے بنائیں گے تو کہیں گے آیا یا حیا کہیں گے. اور ای جو عطیات میں پڑھتے ہیں ایھا النبی, ای جو ہے وہ بالکل جو قریب ہو, بالکل قریب. سبحان اللہ. اللہ عبادت تو تیری کر رہے تھے, مصطفیٰ کو قریب کہاں جان, مصطفیٰ کا خیال لا. کہتے ہیں مصطفیٰ کے خیال سے نماز نہیں ہوتی, اب بغیر مصطفیٰ کے خیال سے نماز نہیں ہوتی. جب سلام پڑھے گا تو خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ سلام پڑھو گے تو خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ السلام علیکم ایھا النبی, اے نبی آپ پر سلام ہو. تو ایھا جو ہے جو سب سے قریب, اور یا جو ہے ای اور حمزہ مفتوحہ قریب کے لیے اور یا دور کے لیے بھی اور قریب کے لیے, دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ سلام سب پڑھتے ہیں, جتنے ہیں سب سلام پڑھتے ہیں, جتنے بھی ایمان والے ہیں. جس نے کلمہ پڑھ لیا نماز پڑھ رہا ہے, سلام پڑھ رہا ہے. فرق یہ ہے کہ کچھ مجبور ہو کے پڑھتے ہیں اور ہم مسرور ہو کے پڑھتے ہیں. پڑھتے سب ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ورفعنا لک ذکرک, اے مصطفیٰ ذکر آپ کا بلند ہم کریں گے. کیسا بلند کریں گے؟ روزہ ہمارے لیے رکھو, لیکن جیسا پیارے نے کیا ہے ویسی نقل کرنا, اطاعت کرنا, نقل نہیں کرنا, اطاعت کرنا. نقل کرو گے تو مقبول نہیں ہوگا. نقل اور اطاعت میں فرق ہے. سبحان اللہ. نقل اور اطاعت میں فرق ہے. نقل دیکھ کر کر لی جاتی ہے, لیکن اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ دل سے کرو, مان کر کرو. جتنا دیر روزہ مصطفیٰ نے رکھا ہے اتنے دیر روزہ رکھو جب تمہاری روزہ قبول ہوگا. اگر کوئی سوچے کہ نہیں ہم زیادہ عبادت کریں, زیادہ عبادت کریں, تو اس کی عبادت قبول ہوگی. فجر میں 3 رکعت پڑھ لیں, ظہر میں 6 رکعت فرض ہے, نہیں ہوگی. ارے اوور ٹائم کرنے سے تو مالک خوش ہوتا ہے نا. جتنی ڈیوٹی ہے ہماری 8 گھنٹے کی ڈیوٹی تھی, ہم 10 گھنٹے کام کر رہے ہیں, ہمارا مالک خوش ہوگا, ہمیں بونس دے گا, ہماری سیلری میں انکریمنٹ ہو جائے گا. تو ہم بجائے 2 سجدے کے 3 سجدے کل سے کریں گے. سجدہ بھی تو اللہ کے لیے ہے نا, تیسرا بھی اللہ ہی کے لیے کریں گے. 2 رکوع کریں گے. روزہ رمضان میں روزے کا ٹائم آئے گا تو ہم افطار کریں گے عشاء کی اذان سن کر. مولانا ہوگا نہیں ہوگا, روزہ ہوگا نہیں ہوگا, کائے کو ہم تو زیادہ کر رہے ہیں نا, کائے کو نہیں ہوگا. نماز ہوگی اگر 3 رکوع کر لیے تو, 4 سجدے کر لیے تب ہوگی, نہیں کائے کو نہیں ہوگی. ارے یار مالک دنیا کا دستور یہی ہے, ہم نے آپ سے 100 روپے مانگے, آپ 200 روپے دے رہے ہو تو ہم زیادہ خوش ہو جائیں گے. اے اللہ ہم 2 سجدوں کے بجائے 3 سجدے کر رہے ہیں, ہم تو سے زیادہ محبت کرتے ہیں, ہم تو سے زیادہ محبت کرتے ہیں, ہم 3 سجدے کریں گے, ہم 2 رکوع کریں گے. حکم ہوگا نالائق, تو عبادت کو سمجھا ہی نہیں, عبادت کو سمجھا ہی نہیں. تو کیا سمجھتا ہم تیری عبادت کے محتاج ہیں؟ ہماری ساری مخلوق ہماری حمد کر رہی ہے, حتیٰ ہماری حمد کر رہی ہے, حج
شجر ہو, چاہے شجر ہو, چاہے آفتاب ہو, چاہے کہکشاں ہو, سب ہماری حمد و ثنا کر رہے ہیں. لاپتہ فرشتے ملائکہ ہر وقت ہماری حمد و ثنا میں لگے ہوئے ہیں. ہم نے تو تم کو اشرف اس لیے بنایا تھا, اس لیے تم سے عبادت کے لیے کہا تھا کہ وہ عبادت کرنا جو میرے مصطفیٰ نے کی ہے. اگر مصطفیٰ نے 2 سجدے کیے ہیں تم بھی 2 ہی کرنا, 1 رکوع کیا ہے تو تم بھی 1 ہی کرنا, 2 رکعت پڑھی ہے تو تم بھی 2 ہی رکعت پڑھنا, 4 رکعت پڑھی تو تم بھی 4 ہی رکعت پڑھنا, ظہر میں 4 پڑھی تو تم بھی 4 ہی پڑھنا. اگر 6 پڑھو گے تو تمہارے منہ میں پھینک کے مار دی جائے گی, وہ نماز تم کو جہنم لے جائے گی, جنت نہیں لے جائے گی. کیوں؟ اسی لیے ہمارے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہے, ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہے, اصل الاصول بند کی استاج بن کے. یہ تو اب ثابت ہو گیا کہ جتنے بھی فرائض ہیں, نماز ہو, چاہے روزہ ہو, چاہے زکوٰۃ ہو, چاہے حج ہو, سب فروعی چیزیں ہیں, سیکنڈری چیزیں ہیں. اصل اصول بندگی استاج بن کی ہے, استاج بن کی غلامی اختیار کر لینا یہ اصل عبادت ہے, یہ اصل عبادت ہے. اے حاجی کہاں جا رہا؟ آج کل نہیں جا رہا. اچھا بہت سعودیہ جاتا ہے, اتنی بڑی تعلیم رکھے, سعودیہ جا رہا ہے, سعودیہ وہاں اللہ کا گھر ہے, اللہ کریں گے, اللہ چل کہاں جا رہے ہیں؟ طواف کرنے جا رہے ہیں. کتنے چکر لگاؤ گے؟ یہ احرام پہن کر جو طواف کیا جاتا ہے اس میں یہ موڑے اس کا کہ کیوں چل رہا ہے؟ 3 چکر میں رمل کہتے ہیں, یعنی موڑے اس کا کہ چلنے کو کائے کو چل رہا بھائی؟ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رسول چلی تھی اس لیے چلنا پڑ رہا ہے. ابے اللہ کے رسول اس لیے چلے تھے کہ اس وقت مکے والوں پر روک ڈالنا تھا, اس لیے چلے تھے. آپ کس پر روک ڈال رہے ہو؟ پتا نہیں, اللہ نے کہا ایسے کرو, ایسے کرو جیسے اللہ نے کیا ہے, بس ایسے کرو, اور کوئی نہیں چاہیے. اے محبوب, ہمیں تو آپ کی محبت پسند ہے, آپ کی اطاعت جو کرے گا وہی ہمارا مکی ہو جائے گا. اس نے ارادہ کیا ہے, اللہ نے کہا لو میری طرف سے ساتھ لیں گے کہ تم مطیع اللہ ہو گئے. من یطع فقد اطاع اللہ, تحقیق وہ اللہ کا مطیع ہو چکا. ابھی اطاعت کرنے کا ارادہ کیا, اللہ نے فرمانا دے دیا. حاجی صاحب 3 چکر کیا کرے, اللہ کے رسول نے کہا تھا چلو 7 چکر لگا لیے. ارے 8 لگا لو نا, 9 لگا لو. نہیں ساتھی, کیوں؟ اللہ کے رسول نے 7 لگائے تھے. اچھا بھائی چلو, اب چلو طواف ہو گیا, 7 چکر لگا دی, چلو. نہیں ابھی 2 رکعت پڑھنا ہے. سبحان اللہ, 2 رکعت پڑھنا ہے, 2 رکعت پڑھنا تو پڑھ لو. یہاں پر رکن یمانی کے سامنے پڑھ لو, حتیم میں پڑھ لو. نہیں, مقام ابراہیم کو سامنے کر کے پڑھنا. ارے مقام ابراہیم کیا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ نے جس پتھر پر کھڑے ہو کے مصطفیٰ کا میلاد پڑھا تھا. یہ بات واقعی صحیح ہے. ابراہیم خلیل اللہ کے قدم تو لاکھوں ہزاروں پتھروں پر پڑے, لیکن نشان نہیں ابھرا. نشان اسی پتھر پہ ابھرا ہے جس پتھر پہ کھڑے ہو کر میلاد مصطفیٰ پڑھا ہے. اے اللہ ہمیں
سامنے رکھو. یا اللہ ہم تو تیری عبادت کرنے آئے تھے, یہ پتھر کو سامنے رکھ. پتھر ایسی نہ میرے مصطفیٰ نے ایسے ہی کیا ہے. مقام ابراہیم کو سامنے تو اللہ اکبر کہا, ایک ملا دھکا وہ چلا. پیٹ اپنا سنبھالے حاجی صاحب پریشان ہے. یا اللہ کسی طرح حج طواف ہو گیا, اب صحیح کرنا ہے. صحیح کیا ہے بھائی؟ صحیح کیا ہے؟ ارے کیا بتائیں, صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں, ان کے بیچ چلنا ہے, اور جہاں ہری لائٹ لگی ہے وہاں میں بیٹھ کے دوڑنا ہے. میں بیٹھ کے دوڑنا کاہے کو بھیا؟ کیا بتائیں, حضرت حاجرہ نے کیا تھا. حضرت حاجرہ کون ہے؟ کون ہے؟ نبی ہے, رسول ہے, پھر ایک نبی کی بیوی ہے, ایک نبی کی ماں ہے. خود نبی نہیں رسول نہیں, جب نبی نہیں رسول نہیں تو ولیہ ہے. ارے ولی اللہ کو ہندوستان میں تم نہیں مانتے تھے, آج کرنے آئے ہو, چل یہاں پر ہمارے گھر میں ہماری ولیہ کو مان, اس کے نشانے قدم کی پیروی کر, صفا مروہ کے درمیان دوڑو, 7 چکر لگاؤ. ارے وہ تو یا اللہ اس کی دوڑی تھی کہ ان کا بیٹا اسماعیل پیاسا تھا, بچے کو وہاں چھوڑ کر گئی تھی, پھر بچے کا خیال آیا تو بھاگتے ہوئی وہاں پہنچ گئی. یہاں کا ہمارا بچہ ہمارے انڈیا میں اماں کے پاس ہے, ہم کہے تو دوڑے. ابے دوڑ تاکہ تیری بدخی کی یہ جنازہ نکل سکے. اللہ پہ نیاز ہے, اللہ کو تیری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تو اپنے پیاروں کی ادا کو کرا جاتا. پیاروں کی ادا سنا جاتی ہے, پیاروں کی ادا بنا لو, تمہارا بھی میرا پاک ہو جائے گا. ورفعنا لک ذکرک, اے مصطفیٰ ذکر آپ کا ہوگا, بلند ہم کریں گے, ہم کریں گے. چلو اب حج کی بات ہے تو اور بات سن لو. سبحان اللہ. وقوف عرفہ, مسجد نمرہ. مسئلہ یہ ہے کہ اگر عرفات کے میدان میں آپ مسجد نمرہ میں باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں تو ظہر اور عصر ملا کر پڑھیے, مزدلفہ پہنچیے تو مغرب اور عشاء ملا کر پڑھیے. اگر جماعت سے عرفات میں نہیں پڑھ رہے ہیں تو الگ الگ پڑھیں گے اپنے وقت پہ, لیکن جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو ملا کر پڑھیں گے. یا اللہ کیوں ملا کر, ہم تو انڈیا میں ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں لیکن فوراً ہم کو حکم ملتا ہے کہ نہیں, کتابوں موقوتہ, وقت کے ساتھ نماز پڑھو, وقت کے علاوہ پڑھو تو نماز نہیں ہوگی, تمہاری قضا تو ہو جائے گی, ادا کبھی نہیں ہوگی. یہاں پر آج ہم 3 رکعت 3 بجے رات میں مغرب کی نماز ادا پڑھ رہے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے ایسے ہی کیا تھا, میرے محبوب نے ایسے ہی کیا تھا. تم بھی ویسی کرو جب تمہارا حج قبول ہوگا, تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کیا ثابت ہوا کہ جنہ فرمائے ضرور ہے, اب تو رسول بندگی استاد باقی ہے. مصطفیٰ پیارے کی نقل کر لو تو مقبول ہو جاؤ گے. اللہ اللہ, مصطفیٰ کا ذکر ہے, ورفعنا لک ذکرک, اے مصطفیٰ ذکر آپ کا ہوگا, بلند ہم کریں گے. کیسے بلند کریں گے؟ دیکھو کوئی اپنا کام کیسے کراتا ہے. ہمارے ذمے کا ایک کام ہے, آخری بات سن لو, اس بات تک نہیں ختم. ہمارے ذمے کا کوئی کام ہے, ہمارے استاد نے ہم سے کہا کہ یہاں پر مسجد میں آپ کو ارینجمنٹ کرنا ہے, پورا جتنے لوگ آئیں گے کھانے پینے کا سب کا ارینجمنٹ کرنا ہے. تو ہم کس سے کرائیں گے؟ اپنے دشمن سے کرائیں گے. جو ہم سے جلتا ہے اس سے کرائیں گے, جس سے ہم ناراض ہیں اس سے کرائیں گے. کس سے کرائیں گے؟ جس پر ہم کو بھروسہ ہوگا, جو ہمارا حبیب ہوگا, جو ہمارا محبوب ہوگا, جو ہم سے قریب ہوگا, ہم اسی سے کرائیں گے. ارے کتنے خوش نصیب ہو تم لوگ, ذکر ہے, بلند کرنے کا ذمہ ہم نے لیا ہے, انتخاب تمہارا کر لیا, تمہارا انتخاب کر لیا ہے.
रहे, आखिरी सांस तक मौला इतनी तो अता फरमा देना, इतनी जितनी भी जिंदगी दी है आखिरी सांस तक अपने महबूब के जिक्र की तौफीक अता फरमा देना। वरफ़अना लका ज़िक्रक, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ मुस्तफा जिक्र आप का होगा, बदन हम करेंगे। अरे ये तो दुनिया वाले हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह उसके फरिश्ते नबी आप पर हर लम्हा दरूद कहते रहते हैं। वरफ़अना लका ज़िक्रक, जिक्र आपका हम बुलंद करेंगे। अल्लाह ताला हमें अपने आका की बुलंदी समझने की तौफीक अता फरमाए, मकाम समझने की तौफीक अता फरमाए। मुझे हुक्म उसी आपकी बारगाह में दे दो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सल्लल्लाहु अलैका। या रसूलल्लाह आपके रुतबे बड़े हैं, हम गुनाहों में गड़े हैं, भीग के खातिर आए हैं, मांगने वाले खड़े हैं। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सल्लल्लाहु अलैका। या रसूलल्लाह लाए जो ईमान तुम पर, क्यों न दे वो जान तुम पर, मेहरबान रहमान तुम पर, हम सा कुर्बान तुम पर। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सल्लल्लाहु अलैका। या रसूलल्लाह रब ने दी मेराज तुमको, और बख्शा ताज तुमको, दो जहां बराज तुमको, दे सलाती बाद तुमको। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सल्लल्लाहु अलैका। या रसूलल्लाह बशहास हुज़ूरी, दूर जाए दूरी, आका दिल की हसरतों पूरी, देख लूं वो शक्ल नूरी। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सल्लल्लाहु अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कासिम बिस्मिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इलाही आलमीन मालिक मौला तेरे इस आजिज़ गुनाहगार खताकार बंदे ने जो तेरा और तेरे प्यारा का जिक्र किया है, मौला मेरे बयान करने में जो कुछ भी गलती हो, कोताही हो, बेअदबी हो, अपने करम से अपने हबीब के सदक़े में उसको माफ़ फरमा। या अल्लाह जितना हम बयान करते हैं, जितना सुनते हैं, उससे ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। इलाही आलमीन आज की इस महफिल को हमारे मस्जिद के ट्रस्टी और जिम्मेदारान हज़रात ने जो सजाया है,
پوری روڈ میں چراغاں کیا ہے سرکار کی میلاد کی خوشی میں مولا مالک و مولا ان کے گھر میں ہر طرح کے عیش و آرام عطا فرما رحمتوں کا نزول فرما آج تیرے محبوب کی میلاد کی خوشی میں انہوں نے دنیا میں چراغاں کیا ہے مولا ان کی قبروں کو منور فرما یا اللہ ہم سب کی قبروں کو منور فرما الہ آمین ہم کو سرکار کی میلاد کا صدقہ عطا فرما ہمیں جو بیمار ہو کو شفائی کامل عطا فرما جو پریشان ہم کی پریشانیاں دور فرما دے جو مقروض ہم کو قرض سے نجات عطا فرما ہم سب کو سنت و شریعت کا پابند بنا دے الہ آمین دور دور سے بھی ہمارے بھائی بڑی تعداد میں یہاں جمع ہے الہ آمین کو ہر قدم میں اس کا اجر عظیم عطا فرما ہر قدم میں ان کے گناہوں کی مغفرت فرما سرکار کے میلاد کے صدقے میں ہماری غربت و افلاس کو دور فرما دے ہمارے گھروں میں برکتوں کا نزول فرما ہر قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرما مالک و مولا ہم جب تک دنیا میں رہے تیرے محبوب کے سچے غلام بن کر رہے ہمیں غلامی رسول پر زندہ رکھ سرکار کی محبت میں ہی ہمیں موت آئے جب ہم دنیا سے جائیں تو ایمان کی دولت لے کر جائیں اور عشق نبی دل کے دفینے میں رہے پیارے نبی محمد میرے سینے میں رہے ارے کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے مولا اذان کے وقت السلام ہم سب کا ایمان رہے سبحان اللہ رب العزت عما